سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ ایک بات ہے جو میں بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں، سوچ رہا تھا کہ یہ ضرور شیئر بھی کر دوں گا، لوگوں کو فوڈ فار تھاٹ مل جائے گا، اور اگر لوگ اس پہ غور و فکر کریں تو کافی کچھ وہ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم دیسی، ہم مسلمان، یا ہمارے جو بھی یورپ ویسٹ میں ہمارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، وہ کتنی بڑی بات ہے جس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، یا اس پہ سوچتے نہیں، یا پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو جیسے ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں نا، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، تو پاکستان کی بات کریں، وہاں پہ لوگوں کا مسئلہ ہی کسی بھی ایک چیز کو لینے، بھائی گھر کا کرایہ ہو، بچوں کی اسکول کی فیس ہو، بچوں کی کتابوں کی جو ہے خرچے ہوں، گھر کے خرچے ہوں، اسپتالوں کے خرچے ہوں، اچانک سے ایمرجنسی ہو گئی وہ ہوں، اور بہت کچھ ہے، کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنا آپ کا جو ہے بجٹ ہے۔ گھر کا کرایہ بالکل ہے، لیکن وہ خود ہی آٹومیٹیکلی پے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ بچوں کے اسکول کی فیس کوئی برڈن نہیں ہے ہی نہیں۔ میڈیکل ایکسپینسز، کہیں ڈاکٹر کے پاس اچانک سے چلے گئے، ایسے ہی چلے گئے، ایسے ہی سر میں درد ہے، بھائی فری میں ٹیبلیٹس چاہیے، جو ہے وہ دوا چاہیے، جو ہے چلے گئے، ایک انشورنس ملتی ہے یہاں پہ، وہ بھی فری ہوتی ہے، اور وہ تو کتنے سالوں، یہ 3-4 سالوں میں ہم نے ہزاروں یوروز کی دوائیں لی ہوں گی، کتنی دفعہ ڈاکٹروں کو ہر قسم کے، آنکھوں کا، دانت کا، پورے جسم کا، باڈی کا، ذہنی ہو، سائیکولوجسٹ کوئی فیس نہیں بھری ابھی تک مطلب ہے ہی نہیں اس کی، وہ انشورنس میں کور ہو جاتی ہے۔ تو اسپتال کا خرچہ، اسکول کی فیس، اچھا بچوں کے جو کتابیں وغیرہ ملتی ہیں، یہ وہ کاپیز، ان کا بھی کوئی 1-2 دفعہ، ورنہ وہ بھی بہت ساری آرگنائزیشنیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اور ویسے جو ہے یہ ہمارے اکثر پاکستانی دیسی کسی ایونٹ اور کسی اس میں انٹیگریٹ کرتے نظر نہیں آئیں گے، جہاں پہ میں زیادہ تر جاتا ہوں، اس پہ ضرور چیریٹی کا آرگنائزیشن ہوگا، وہاں پہ لائن میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے، وہاں پہ بہت جو ہے مل جائیں گے آرام سے، بس کسی ایونٹ وغیرہ میں، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ اچھا، تو گھر کا کرایہ ایک بات ہے، بھائی پاکستان میں آپ رہے ہو، گھر کا کرایہ کہاں سے دیں گے، یہ فکر وہ فکر، ادھر پتہ ہی نہیں ہے، مہینے سے مہینے گزرتے جاتے ہیں، کرایہ پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، ٹیلی فون پہ جو ہم نے یہ کیا ہوا ہے پیکیج وغیرہ، وہ خریداری جو ہم کرتے ہیں، کھانا پینا ہو گیا، اس کا اس کا ہو گیا، ہوٹلنگ کا ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئی۔ اچھا، میں جو اس سے اگلی بات کر رہا ہوں نا، وہ امپورٹنٹ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیونکہ بیس ہے اس کا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کوئی خرچہ ہمارے پاس اوپر کوئی بوجھ ہے، کسی قسم کے خرچے کا بوجھ ہے، چاہے وہ اسکول کی فیس ہو، ڈاکٹر کی فیس ہو، کتابوں کی ہو، کھانے پینے کے خرچے ہوں، آنا جانا ہو کہیں، جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہو، زندگی کی کوئی بھی، گھر کا فرنیچر وغیرہ لینا ہو، اس میں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ، اس میں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو گھر کوئی چیز چاہیے، اس میں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو ایجوکیشن ہے اس میں بھی۔ اور یہ کنٹریز، یہ ویلفیئر کنٹریز، یورپ اور ویسٹ کی یہ کنٹریز، تو جس طرح میں نے کہا کہ کوئی فکر ہی نہیں کہ کرایہ جا رہا ہے، بچوں کا اسکول فری کوئی نہیں دینا ہے، اسپتال کا خرچہ کوئی نہیں ہے، ویسے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا، جیسے پاکستان میں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہو تو بندے کی زندگی ہے جیرن۔ اور ہاں، کل کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی کل کیا ہوگا، یہ کیسے، یہ ویسے، اسٹریس ہر وقت، یہ ڈپریشن، وہ بھی نہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان امیگرینٹس یہاں پہ رہے، میں خصوصی طور پر پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ رہتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں، کوئی ان کا نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہیں۔ تو گھر بھی، اچھا گھر بھی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فری، رہائش فری ہے، کھانا پینا، یہ وہ جو بھی، کوئی برڈن، کوئی خرچے، کچھ بھی نہیں۔ اب ہم میں اور ان میں بہت بڑا کیا ڈفرینس ہے، وہ مانتے نہیں ہیں،
کم سے کم مانو تو صحیح، مانتے نہیں، وہ لویل نہیں ہے، وفادار نہیں ہے کنٹری کی. اس سے پوچھو گے ان کے دل میں نفرت ہوگی، نان مسلم سے نفرت ہوگی. اسی کا کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ، انہی کے کنٹریز میں رہیں گے، انہی کے کنٹریز میں کمائیں گے، انہی کی کنٹریز کی وجہ سے ملکیتیں بنائیں گے، نہ صرف یہاں پہ پیچھے ملکیتیں بنائیں گے. پھر بھی ان میں ایمانداری اخلاق نہیں آئے گا، 2 نمبر جگاڑ پھر بھی کریں گے. فری میں رہ رہے ہیں، ابھی بہت سارے تجربے ہوئے ہیں بھائی ہمارے، میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے لوگ ملے ہیں، ایک خاندان تھا اس کا پہلے ہی کہیں اٹلی وغیرہ میں، ادھر پہلے ہی ان کے کاغذات تھے وہاں پہ. یہاں پہ کیوں آئے؟ 2-3 سال مفتے میں گزارنے کے لیے آئے. بھائی فری میں گھر ملے گا، فری میں کھانا پینا ملے گا، فری میں سب کچھ ملے گا، تو اور کیا پتہ یہاں کی وہ شہریت بھی مل جائے، ورنہ یورپ کی شہریت تو ان کے پاس ویسے بھی ہے. اور پھر بھی یہ لوگ فخر سے بتائیں گے میں نے ٹکٹ ہی نہیں بھری ہے، میں ٹرین میں نہیں بھرتا ہوں، میں بس میں نہیں بھرتا ہوں، میں بس چکر آتے ہیں تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. پارک میں جو ہے چکما دے کے جو ہے ریسیپشن والوں کو ایسے گھس جائیں گے اندر، یا پھر ایسے ہی چلے جو ہے کوشش کریں گے کہ بھئی جگاڑ پہ کام ہو جائے، 2 نمبری کام ہو جائے. یہاں کے نیٹوز میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مطلب یہ چیکنگ کا کیوں شروع ہو گیا یہ سب؟ اسی لیے کہ ان کو پتہ چل گیا. اسی طرح جو میں نے 2013 کی یہ بات ہے کہ کس طرح جگاڑ کر کے ہمارے پاکستانی جو ہے 2 نمبری کر کے موبائل پہ موبائل جو ہے وہ لے رہے تھے. ایک وہ کوئی ان کا پرومو تھا کہ بھئی آپ سم چینج کرو، تو وہ نئی سم اسی وقت، وہ ان کے لیے تھا کہ ان کے پاس پہلے سے پرانی سم ہو اور نہیں اس پہ آپ نیا موبائل ملتا ہے. وہ اسی وقت نئی سم لے رہے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ 3-4 دفعہ. اور اسی طرح یہ جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جان بوجھ کے موبائل توڑ کے گم کر کے یہ وہ انشورنس پھر دوبارہ وہ لے لیں گے، موبائلیں جمع کرتے جائیں گے. اسی طرح مطلب جگاڑ، 2 نمبری، منافقت، دوگلاپن، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور بسوں میں ٹرینوں میں نہ بھرنا پیسے، اس کا ٹکٹ نہیں لینا. یہاں پہ تو ایک اخلاق، ایک ذمہ داری، ایک ایمانداری رائج تھی نا پہلے، جو یہاں کے اپنے لوگ نیٹو سے، وہ یہ نہیں دیکھتے چیکنگ ہو نہ ہو، بھائی بھرنا ہے وہ ویسے بھی بھرتے، کوئی بلکہ گلٹ محسوس کرتے ہیں اگر وہ نہیں بھرتے. اور ہمارے لوگ جن کا میں نے شروع میں بتایا کہ سب کچھ ہے، کوئی برڈن ہی نہیں ہے، کوئی بوجھ ہی نہیں ہے کسی قسم کے خرچے کا، نہ اسپتال کا، نہ اس کا اسکول کا، گھر کے بھی ان کے ایسے فری میں رہ رہے ہیں. اور پھر بھی ایک تو ڈس لویل وفاداری نہیں، اوپر سے جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کے خلاف نفرت، جو آپ کو گند بھرا ہوا ہے آپ کے اپنے مذہب سے، اپنے روایتوں، اپنے اس سے. ہم تو پتہ نہیں کیا گولڈن رنگ کا ہمارا جو ہے وہ خون ہے، ان کا لال ہے، تو ہم تو بڑے وہ ہیں، ہم تو الگ ہیں ان سے، ہم تو عظیم ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو خاندان تھا، 2 خاندان کو ہم جانتے تھے، ایک سنی تھا، ایک شیعہ تھا. وہ ایک دوسرے سے کھانا نہیں کھا رہے، ایک دوسرے کا کھانا اس کے پاس آ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں کھائیں گے، ہم شیعوں کا نہیں کھائیں گے، اگر وہ شیعہ تو ہم سنیوں کا نہیں کھائیں گے. اور ادھر کافروں کا، غیر مسلموں کا، آپ ان کے گھر میں رہ رہے ہو، ان سے لے رہے ہو. چیریٹی کی لائن میں سب سے پہلے آپ پڑھے ہوتے ہو، پڑھے لکھے یونیورسٹی میں جو لڑکے ہیں وہ بھی، ان کی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی انٹیگریٹ نہیں کریں گے، کوئی پھر بھی دل میں نفرت. اور اتنی بچیاں اتنے سالوں ادھر رہے ہیں، کوئی ان کے دماغ میں بڑھوتری نہیں ہوئی ہے، کوئی ذہنی اوسر کہتے ہیں جس کو ترقی نہیں ہوئی ہے. اتنی سی بچی ہے، اس کو سفوکیشن، حجاب، یہ بیچاری کو میں کہ اس کی تو جان بخش دو یار. اچھا یہ تو ریلیٹڈ ایک اور بات ہو گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے ہم میں، کیونکہ ہم ایڈمائر کرتے تھے. ہم یورپ آئے اس لیے، ہم تو بچپن میں پاکستان میں ہی سمجھتے تھے کہ یہ ممالک خوشحال اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے تہذیبیں پرانی پڑھی ہوئی تھی، انسان کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اپنے تجربے سے سیکھ کے خوشحال کس طرح بنتے ہیں. وہ کسی جبلت کو جو ہے راستہ دیتے ہیں، فطرت کے مطابق زندگی، ان اپنے قانون بناتے ہیں. سویلائزیشن جب شروع میں، یہ میرا ایک اور ٹاپک ہو جائے گا کبھی، کہ جو ہے وہ پہلے کیسے انسان کو متس کی ضرورت تھی، پھر متس میں سے مذہب بنے، پھر خدائے بنے. اور تو یہ ایک میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی برڈن آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ کو لویل ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. اپنی باتوں میں، اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کریں کہ بھائی ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا، اور ماننا چاہیے اس کو. پھر دوسرا، کہیں پہ آپ جا رہے ہو ٹکٹ بھرنا چاہیے اس ایمانداری سے اس پارک میں. بلکہ تو یہ تو آپ کو اوروں کو بھی جو ہے وہ، جس طرح وہ پارک میں چلے گئے، کوئی 25-30 یورو تھا، تو ہم جب گئے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے پیسے کیوں بھرے؟ تو بھرنے چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاق ہے. ویسے تو آپ حلال حرام کے بڑے وہ کرتے ہو،
معمولی سی چیز چیلی بسکٹ اس میں بھی اپلیکیشن کھول کے اپلیکیشن والے تو کماتے ہیں یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے فرق ہے نارسزم ہے یہ سیگریگیشن انسانوں کے خلاف کرنے کی والی ایکسپائرڈ پرانی دور کی باتیں ذہن میں آپ کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کو ہٹ دھرمی کو جاری رکھے ہوئے ہو تو بجائے اس کے کہ بھائی آپ کو یہ سینس ہونا چاہیے آپ اور جھوٹ تو اتنا بولیں گے میرا تجربہ ہے ان سے دیسیوں کے ساتھ ہوٹل ریسٹورنٹ والے جھوٹ ایسے نارمل ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی جرم ہی نہیں اسی طرح اپنی جو ہے بچیوں کو جو ہے ان کو یہاں کے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے دینا اسپورٹس کرنا چاہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے کیریئر وہ بھی پابندیاں ہیں ان کی کتنے تک واقعات ہیں کہ ان کو پاکستان لے جا کے جو ہے اپنی مرضی تھوپی ہوئی اپنی پسند کی ان کو اپنی مرضی کے جو ہے وہ شادیاں کرائیں اور ان کو پھر یہی لالچ میں کہ اور یہاں پہ آئیں ان کو اپنی طریقے سے زندگی نہ جینے دینا اور یہ ساری باتیں تو یہ اگنور کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں کہ بھائی کوئی برڈن آپ پہ نہیں ہے خرچوں کا اس کا پھر بھی آپ لویل نہیں ہو ہم تو ایڈمائر کرتے تھے اس کو اور ہم اوروں کو بھی جو ہے وہ یہ چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی آپ انٹیگریٹ کیوں نہیں ہوتے آپ یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے اپنے آپ ایک دوسرے کے شیعہ سنی ایک فرقے میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا کھانا نہیں کھاتے ادھر سے آپ ان سے لے کے سکھا رہے تو اور زیادہ حرام اور زیادہ جو ہے وہ تو سوچ سمجھ اور اس کی بات ہے نا وفاداری کی بات ہے آپ لویل بنو پھر بھی آپ کی اچھا یہ جو یہاں پہ لائبریریاں یہ جو ناہل کا قتل ہوا تھا ایک لڑکے کا جس نے ٹریفک وائلیشن کی تھی اور وہ اس کو پولیس نہ روکتی تو اور مزید جانے جا سکتی تھی ایکسیڈنٹ اور زیادہ ہو سکتے تھے اب اس میں اس کی ہو گئی موت ٹھیک ہے لیکن یہاں کے تو مہذب لوگوں میں ایسا طریقہ ہی نہیں ہے یہ تو آپ جیسے جو مسلمان ممالک سے وہاں سے جو آتے ہیں ان کا ہے کہ لوٹ مار کرنا بلینس آف یوروز کا نقصان کر دیا لائبریریاں جلائیں گاڑیاں جلائیں دکان لوٹے آگ لگائی یہ میں حیران ہوتا تھا کہ معلوموں میں جہاں سب سے زیادہ مسلمان سویڈن میں ادھر فرانس میں جو انہوں نے ایک ہفتے تک جو ہے وہ پراپرٹیاں بلینس یوروز کی جلائیں جو ہے انہی لوگوں کو گورنمنٹ فری میں گھر فری میں وہ رہ رہے ہیں فری میں کھانا پینا آ رہا ہے فری میں اب کتنا بڑا فرق ہے دیکھیں نا ایک تو آپ کو سب کچھ مل رہا ہے آپ شکر منائیں ان کا احسان مانیں ان کا شکریہ ادا کریں بات کریں اس کو اپنی چینل پہ یوٹیوب چینلز پہ بجائے آپ ایک فرسودہ آئیڈیولوجی کی وجہ سے ان سے نفرت کا اظہار کریں تو وہ جو دنگائی تھے جنہوں نے اتنا کچھ کیا تھا جلایا تھا جلاؤ گھراؤ کیا تھا پراپرٹی تباہ کی تھی انہی کے بارے میں نے نیوز پڑھی تھی کہ سالوں بعد دو تین سال ہونا تو یہی چاہتا کہ جتنے بھی آگ لگانے والے نقصان کرنے والے ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے فوراً واپس بھیج دینا چاہیے تھا رپورٹ کر دینا چاہیے تھا یہ لائق نہیں ہے قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ رہے احسان فراموشی کی حد ہوتی ہے یہ لیکن ان کو پھر بھی وہ فری میں رہ رہے ہیں فری میں کھا پی رہے ہیں فری میں سب کچھ ان کا ہو رہا ہے علاج معالجہ ہو رہا ہے اسکول جا رہے ہیں ان کے بچے سب کچھ وہ ان پہ بھی 2-3 سال بعد بھی یہ ایک سجھاؤ تھا یہ ایک سمجھے کہ سجیشن تھی کہ ان کے جنہوں نے بھی یہ اس میں حصہ لیا ہے ان کی جو ہے وہ جو گورنمنٹ ایڈ ان کو ملتی ہے بیسک تو ملتی رہے گی ہیومن رائٹس یہ بھی ہیومن رائٹس کے ہاتھوں مجبور ہے نا وہ تو ملتی رہے گی لیکن جو اضافی ان کے فیملی کے لیے یہ وہ کمپلیمنٹری انشورنس وہ بھی میڈیکل بھی وہ بھی فری ہوگی لیکن پھر بھی جو ان کے اور مزید پیسے ملتے ہیں وہ کم کیے جائیں یا بند کیے جائیں یا وہ نہیں کہا یار ان کو تو فوراً ایکشن لے کے ان کو اب ڈپورٹ کر کے جیلوں میں بند کرنا چاہیے تھا اسی لیے تو ان کی یہ دادا گیری یہ جو مستی ہے یا یہ جو کیا کہتے ہیں وہ ہجمنی کہیں یا ان کی اجارہ داری کہیں ان کی اپوزیشن ان کی ڈومینیشن بڑھتی جا رہی ہے کتنی ساری کلپس ہیں جس میں وہ انگریز بیچاروں کو زبردستی جو ہے وہ رمضان میں وہ بیچارے کھانا کھاتے ہوئے شرماتی اپنے ہی ملک میں اور اپنے ہی ملک میں ایک قانون کتنے کلپس بھرے پڑے کہ پولیس والا بیچارہ معصوم اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو کہ آپ نے غلط پارکنگ کی ہے الٹا وہ پارکنگ جو غلط کس نے کی ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے پولیس والے سے ہوتا پاکستان میں پولیس والا 2-3 تھپڑ جڑتا بولتا بھائی تم نے جرم کیا ہے اوپر سے کیا یہ آرگومنٹس کر رہے ہیں اور ادھر آرگومنٹ پہ آرگومنٹ آپ اس لیے ہمارے خلاف یہ کر رہے ہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور میرے ساتھ کوئی کام کرتا تھا میں نے تھوڑی سی ایک بات کی کہ بھائی جو ہے وہ بڑی پوسٹ پہ جو ہے نا وہ انڈینس ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اس لیے کہ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ قابل ہی نہیں ہو تم یار اس کون سی اسکل سے تمہاری ادھر آ کے وہی ڈیلیوری اور اس طرح کی جابس ملتی ہے نا کون سی قابلیت ہے کیا ہے پاکستانی ہونے مسلمان ہونے کنٹریبیوشن کیا ہے سب سے پیچھے ہیومن رائٹس میں وومن رائٹس میں بچوں کی حقوق جانوروں کے تو انوائرمنٹ کو تو وہ بعد میں جائے کرپشن یہ وہ سب سے زیادہ کہاں پہ آپ کے ملکوں میں ہیومن رائٹس سب سے
نیچے نیچے آپ کے ممالک ہیں، کیا کیا انٹرویشن، کون سی ویلیو ہے آپ کی؟ تو ایک تو یہاں کا کھانا پینا اور اسی میں جو ہے پلیٹ میں جس میں کھانا اسی میں چھید کرنا، الٹا مطلب بجائے یہ کہ آپ ایک احسان مانو، ایک وہ اس کو ایک لویل بنو، اچھے شہری بنو مہذب طریقے سے، الٹا جو ہے ان سے نفرت کا اظہار کریں گے. وہی جیسے میرے کلاس فیلو تھا، بھائی تم کو پیسے مل رہے ہیں یہاں کے لوگ، اسی کو کورسز کے لوگ ہزاروں بھر کے پاکستان میں اسکل سیکھتے ہیں، وہی اسکل یہ آپ کو نہ صرف فری میں دے رہے ہیں، اس کے آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کلاس میں کوئی سیریس نہیں ہو سیکھنے کے لیے، ادھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے، ادھر بھی آپ ادھر بات کر رہے ہو، بریک میں آ کے باہر جب 10 منٹ کی بریک، وہ بھی ان کے ریگولیشن وغیرہ اس میں نہیں ہے، وہ لنچ بریک ہے، لیکن پھر بھی ان کو 10 منٹ دے رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں 10 منٹ پورے کو واپس نہیں، 20 منٹ بچ جائیں گے ان کی ایسی کی تیسی. بھائی یار میں شوق ہو گیا، اس کو ادھر یہ کلاس میں آ کے بچودی کرنے، بکواس کرنے، جو کہ منع بھی ہے، سیریس بھی نہیں ہو، ماحول بھی خراب کر رہے ہو، اور لوگ بھی نہیں پڑھ سکتے اسٹڈی، پورا انوائرمنٹ کلاس کا خراب کر رہے ہو، اور اوپر سے نفرت کا انظہار کرے جو تمہیں جہاں پہ فری میں گھر دے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس سے میں نے غصہ بھی آ گیا تھا مجھے. کیا احسان فراموش ہوتے ہو تم لوگ جیسی، کیا احسان فراموش، کیا یہ کیا وہ بات دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی اس کی. اور یہ پتہ نہیں کیا دکھاوے کا کیا کیڑا ہوتا ہے ان کے، بار بار جو ہے نا. اب یہ ریگولیشن بھی ہے کہ بھائی آپ نہیں موبائل یوز کر سکتے، نہ صرف موبائل یوز کریں گے، نہ صرف اس کو دیکھو جو سائلنٹ کریں گے، نہ وائبریٹ کریں گے، ٹون آن کریں گے، اور ٹون بھی کیا ہوگا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ وہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو بھائی. اس سے ہوگا کیا، اس سے تو اور ریئیکشن اور نفرت ہوگی. یہ آپ کے اللہ اکبر کتنا اچھا کوئی اگر ہوگا بھی جملہ، تو یہ ایک ٹیررزم، ایک خطرناک، ایک انسان غیر اخلاقی حرکت ہو گئی ہے. ڈر جاتے ہیں لوگ، دھماکے ہوتے ہیں، اس سے لوگ مرتے ہیں، معصوم جانے جاتی ہیں، اس سے ایک اللہ اکبر آپ کے موبائل پہ چلانے سے. کلمہ چلا رہے ہیں، نعت چلا رہے ہیں، اور اس پہ دانت نکال رہے ہیں. ایک تو وہ منع ہے، کلاس میں منع ہے، پھر اوپر سے آپ اس پہ ریگریٹ بھی نہیں کرتے ہو کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ایسے مائنڈ سیٹ ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ ان کو فری میں یہ وہ سب کچھ، اور پھر بھی احسان فراموش ہوں گے، پھر بھی دل میں ہوتے نفرت کریں گے. یہ سب کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ کچرا، اوریجن کیا ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے اوپر سے وہی آپ کا مذہب، جو سارے مذہب ایکسپائر ہو گئے، ریفارم ہو گئے، چینجز آ گئے. یہی آپ کا ایک اسلام بچا ہے جس میں ابھی تک جو ہے آپ ریفارم کی کوشش تو کر رہے ہیں لوگ، یا بہت سارے قرآنسٹ ہیں، دوسرے ہیں، لیکن جو رائج ہے، جو مین اسٹریم ہے، جس سے آپ جان ہی نہیں چھوڑا پا رہے ہیں بھائی. ابھی تک آپ کے یہاں یہ حلال حرام کا کانسیپٹ ہے، ابھی تک آپ کے یہ سفوکیشن ہے، جب گھٹن یہ دھوپ میں گرمی میں جو ہے زبردستی بچوں کو، اپنے بچیوں کو پہنایا ہوا ہے، ابھی تک آپ اس میں یہ پھنسے ہو، حلال حرام کے چکر میں پھنسے ہو. ابھی تک یہ پاکستان میں جتنے بھی جو ہے شریعت کونسل، اور اس میں اور انڈیا میں جو ہے پرسنل مسلم پرسنل لا بھگت رہی ہیں عورتیں. یہ 3 طلاق کا کیس جو شابانو کا کیس ہوا تھا، مسلم پرسنل لا کی وجہ سے خود آپ میں کتنے کوئی یہ ایجوکیشن نہیں تھی، قابلیت نہیں تھی، اسکل نہیں تھی، ریشنلٹی نہیں تھی، تبھی معاشی طور پہ تم لوگ پیچھے تھے نا، اور اسی کا ہی فائدہ اٹھایا. انگریز کا بھی اس میں قصور ہے، لیکن آپ کا بھی زیادہ ہے نا. یہ مسلم لیگی وڈیرے جو بعد میں زمینیں نہیں دینا چاہتے تھے، لینڈ ریفارم کہاں ہوئی پاکستان میں. تو اسی پہ پھر انہوں نے وہ مسلمانوں کو مروانے کے لیے تیار تھے. لاکھوں کروڑوں لوگ پارٹیشن کی وجہ سے مر گئے. انہوں نے ایک علاقہ حاصل کر دیا، جاگیردار، زمیندار، ایلیٹ جو بھی مسلم لیگ کے گنڈے تھے، ایلیٹ اشرافیہ. اس نے یہ دو قومی نظریات جو فضول متس قسم کا مفروضہ بنا کے جو ہے وہ آپس میں اتنے لاکھوں لوگوں کو در بدر ہوئے، اپنے قتل ہوئے. کون سا آپ جشن مناتے ہو کہ بھئی ہم آزاد ہوئے؟ آزاد تو وہ انڈیا والوں کو جو ہے وہ منانا چاہیے کہ انگریز کے ایک تسلط سے ایک ہوئے. لیکن بات پھر کہیں اور چلی جائے گی ہسٹری میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لائلٹی، کچھ سوچ سمجھ، تھوڑا سا احساس، منوتی جس کو ہم کہتے ہیں سندھی میں کہ ماننا مراد ہوتا ہے. تو یہ تھی بات کہ مانتے تو نہیں ہو آپ، اس کی تعریف تو نہیں کرتے، الٹا جو ہے وہ دنگوں میں اور ان میں حصہ ڈالتے ہو، اور نفرت کا اظہار کرتے ہو، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے. جاؤ پھر نکلو یہاں سے. کیوں یہاں پہ آ کے وہ گند کر رہے ہو، اور زیادہ جو ہے وہ ماحول خراب کر رہے ہو، سیگریگیشن کر کے اپنے ایک گیٹوز بنا کے جو ہے اس کی بھی حالت، لندن کی کیا حالت کرتی ہے، جرمنی یہ وہ ادھر فرانس پیرس، ان کی کیا حالت کرتی ہے ان امیگرینٹس. تو اتنا کچھ ان کو ملتا ہے، یہ پھر بھی نہ لویل ہوتے ہیں، نہ جو ہے سمجھ پاتے ہیں کہ کتنے بڑے بوجھوں سے، کتنے بڑے برڈنوں سے، کتنے بڑے خرچوں سے، کتنی بڑی اسٹریس، ڈپریشن، کہ آپ وہ سب جو ہے جو بھی بوجھ ہیں اس سے آپ آزاد ہو کے، فری ہو کے لائف پرپس کی طرف جاؤ.
جو کرنا ہے زندگی میں وہ اپنی صلاحیتیں قدرتی ملی ہیں ان کو اجاگر، اور آپ کچھ کمیونٹی بنا کے یا کچھ آرگنائزیشن انسٹیٹیوٹ اس کے لیے کچھ کرو، کچھ اس ملک کے لیے کرو جس نے تم پہ احسان کیا ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے کرو، ان کے گھلو ملو، انٹیگریٹ کرو، ان کی کلچر میں آؤ۔ لیکن پھر بھی دماغ میں وہی جو ہے وہ کیڑا گھسا ہوا ہے کہ نہیں یہ لوگ الگ الگ ہیں یا الگ ہیں، تو بات اس طرح پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن یہی جو ہے وہ آج کا موضوع تھا۔ اور آپ کے اس پہ مزید مجھے پتہ ہے اس میں سے بہت سارے پہلو اور نکلتے ہیں، وجوہات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب لوگ کہیں گے کہ اس کی بھائی یہ فیکٹرز وہ فیکٹرز، لیکن جو ایویڈینٹ ہے، جو نظر آتا ہے، جو تجربہ ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں، جو میں رویہ دیکھتا ہوں، وہ جو مجھے سوچ آتی ہے کہ بھائی یہ شیئر کرنا چاہیے وہ میں کر دیتا ہوں، اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیں۔